السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن کریم کے 28ویں پارے کا خلاصہ جانیں گے۔ سورہ مجادلہ۔ اس سورت کا آغاز ایک مظلوم عورت خولہ بنت ثعلبہ کے واقعے سے ہوتا ہے۔ ان کے شوہر نے ان سے زہار کر لیا، جس سے وہ بہت پریشان ہو گئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنی فریاد لے کر آئیں۔ انہوں نے بار بار اپنی بات پیش کی، جہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی فریاد سن لی اور یہ سورت نازل ہوئی، جس میں زہار کے کفارے کا حکم بیان کیا گیا۔ غلام آزاد کرنا یا مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھنا یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ پیغام: اللہ تعالیٰ مظلوم کی فریاد ضرور سنتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی کمزور کیوں نہ ہو۔ سورہ حشر۔ اس سورت میں بنو نذیر کے واقعے کا ذکر ہے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکے سے قتل کرنے کی کوشش کی۔ اس کے نتیجے میں انہیں مدینہ سے جلا وطن کر دیا گیا۔ اس سورت میں مومنوں کے اثار اور مہمان نوازی کا خوبصورت بیان بھی ہے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ کے بہت سے اسماء الحسنیٰ کا ذکر کیا گیا ہے۔ پیغام: سچا مسلمان دوسروں کو ترجیح دیتا ہے اور اللہ کی عظمت کو پہچانتا ہے۔ سورۃ الممتحنہ۔ اس سورت میں مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی کہ اسلام کے دشمنوں سے گہری دوستی نہ کریں۔ اس سورت میں ان عورتوں کی بیعت کا ذکر ہے جو ہجرت کر کے مدینہ آئیں۔ ان سے عہد لیا گیا کہ وہ شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی۔ پیغام: مومن کی وفاداری سب سے پہلے اللہ اور اس کے دین کے ساتھ ہونی چاہیے۔ سورہ صف۔ اس سورت میں ایک اہم اصول بیان کیا گیا ہے: جو بات کہو اس پر پہلے خود عمل کرو۔ اس سورت میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کے راستے میں صف باندھ کر جدوجہد کرنے والے اللہ کو بہت محبوب ہیں۔ پیغام: سچا داعی وہ ہے جو اپنی زبان سے پہلے اپنے عمل سے دعوت دے۔ سورۃ الجمعہ۔ اس سورت میں جمعہ کی نماز کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ تجارت کا ایک قافلہ آیا اور کچھ لوگ خطبہ چھوڑ کر چلے گئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں تنبیہ فرمائی۔ اس سورت میں بے عمل علماء کی مثال بھی دی گئی ہے۔ علم کی اصل قدر اس پر عمل کرنے میں ہے۔ سورۃ المنافقون۔ اس سورت میں منافقین کے کردار کو واضح کیا گیا ہے، اور وہ زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے تھے لیکن دل سے مخلص نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ عزت صرف ہمارے پاس ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ عزت اللہ، اس کے رسول اور مومنوں کے لیے ہے۔ پیغام: مال اور اولاد انسان کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ سورۃ تغابن۔ اس سورت میں قیامت کے دن کو یوم تغابن کہا گیا ہے۔ اس دن اصل نفع و نقصان ظاہر ہو جائے گا۔ کچھ لوگ جنت میں کامیاب ہوں گے اور کچھ لوگ اپنی غفلت کی وجہ سے خسارے میں رہ جائیں گے۔ پیغام: حقیقی کامیابی دنیا نہیں بلکہ آخرت کی کامیابی ہے۔ سورۃ طلاق۔ اس سورت میں طلاق کے احکامات اور عدت کے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ ساتھ ہی یہ خوشخبری بھی دی گئی ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں اور اسے وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ پیغام: تقوی انسان کی زندگی کو آسان اور بابرکت کر دیتا ہے۔ سورۃ تحریم۔ اس سورت میں ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چیز اپنے اوپر حرام کر لی تھی، جس پر اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی۔ اس سورت میں 4 عورتوں کی مثال دی گئی ہے۔ کافر عورتوں میں حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، اور نیک عورتوں میں فرعون کی بیوی اور حضرت مریم علیہ السلام۔ پیغام: انسان کی کامیابی اور ناکامی اس کے ایمان اور اعمال پر ہوتی ہے، نہ کہ اس کے خاندان پر۔ 28واں پارے سے ہم سیکھتے ہیں: اللہ مظلوم کی فریاد ضرور سنتے ہیں۔ ایمان کے ساتھ اخلاص اور عمل ضروری ہے۔ منافقت اور دنیا کی محبت انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ تقوی اختیار کرنے والا شخص اللہ کی مدد پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص، تقوی اور قرآن کے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔